دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس طرح کی بے شمار احادیث آپ سنتے ہوں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جب بھی جملہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد صغائر گناہ کے بارے میں، صغیرہ جو گناہ، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ جو شرائط ہیں چند، کچھ لوگ 4 بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ 5، میں ان شرائط کو آپ کے سامنے ان کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ صغائر گناہ کے ساتھ ساتھ کبائر گناہ، جو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہ، ان کے لیے بھی ہم توبہ استغفار کر کے ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں۔ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کی کہ ہم کو ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت یعنی شرمندگی، جو گناہ ہم نے کیے ہیں بڑے، جو کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اس پر ہم کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اگر آدمی جوانی میں کچھ ایسے گناہ کر لیا ہے اور بڑھاپے میں جب اس سے توبہ کر رہا ہے تو وہ خوش فہمی میں ہے اور اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ چلیے بھائی جب تک جوانی تھی گناہ کیے، اب بڑھاپے اب نہیں کر سکتے تو توبہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کو ندامت ہونی چاہیے، اس کو پشیمانی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کام کیا تو غلط کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو کہ وہ آئندہ وہ کام ہم کبھی نہیں کریں گے۔ الا یہ کہ کبھی اگر ہو جائے غلطی سے، پھر آدمی معافی مانگنے کے لیے اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو عزم کرے، دل سے اس کا ارادہ کرے، اس کی نیت کرے کہ آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ عملاً اس گناہ کو چھوڑے۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ ارادہ کیے ہو اور اس میں شریک بھی ہو، وہ عمل کر بھی رہا ہو، آج ہی سے اس کو ترک کر دے جس کے لیے وہ توبہ کر رہا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، تو اس کی ادائیگی کرے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کی زمین کو قبضہ کر لیا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لیا ہے، تو صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے سے اس کی معافی نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کو آپ کو جا کر کے اس چیز کو اس کو لوٹانا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا، اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہ دینے والی چیز نہیں ہے تو معافی مانگنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر الزام تراشی کی ہے، تو آپ کو اس سے جا کر کے صاحب معاملہ سے، جس کے خلاف آپ نے کیا تھا، اس سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی، اور جو ہے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مغفرت کی دعا کرنی ہوگی اور توبہ کرنی ہوگی۔ ایک 5ویں شرط جو کم لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ توبہ کریں وہ ٹوٹل گناہ سے توبہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ سوچیں کہ یہ گناہ سے میں غیبت سے توبہ کر لوں گا، بعد میں پھر جھوٹ سے کروں گا، اس کے بعد زنا سے کروں گا، اس کے بعد اور سے کروں گا۔ نہیں، جب بھی آپ توبہ کریں تو ٹوٹل گناہ سے توبہ کریں، کلی طور پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک بھی چیز باقی نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہود پر طنز کرتے ہوئے ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے اور بعض کو چھوڑ دیتے؟ تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ آج ہی سے توبہ اور استغفار کریں، اور گناہ کبیرہ کی جو شرط ہم نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے صاحب معاملہ سے جو ہے اس معاملے کو ختم کریں اور ان سے جو ہے معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔